بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کروں گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ چمکدار تھے۔ اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی آدمی سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی مقامی آدمی ہو یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پہ رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور ذات راہ یسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تضاد پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ آدمی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا بلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ نشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب یسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو مالک کو جنے گی، اور برہنہ پا برہنہ جسم مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا، اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کریں۔
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔